نے بھی تقریباً 2 دن اور 4 گھنٹے کی دورانیہ جو تھی وہ سرکار نے لی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بیل اپلیکیشن میں اتنا ٹائم اور اتنا موقع اور اپرچونٹی دی جائے کہ اس کیس کو سنبھالا جائے. شام ہو گئی مگر کیس سنبھلا نہیں ہے میرے حساب سے سرکار سے, اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ضمانت کا کیس ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ آپ 1-2 دن میں آپ سن لیں گے کہ اس مقدمے میں ضمانت ہوگی. اور ضمانت کیوں نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے 100 سال کے اندر کبھی کسی پرائم منسٹر کی, کبھی کسی فورن منسٹر کی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کبھی پروسیکیوشن نہیں ہوئی ہے. یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, جس قانون کو آنریبل ججز کو سمجھنے کے لیے, سب لوگوں کو سمجھنے کے لیے 4 دن لگ جائیں, وہ ایک شخص کو جیل کے اندر رکھنا یہ بالکل غیر مناسب ہے. یہ ٹرائل کے معاملات ہیں کہ ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہو. پورے اتنے گھنٹوں کے دلائل میں ہم نے نہیں سنا کہ فورن پاور کون سی ہے جو ڈسٹرب ہوئی ہے یا جو ناراض ہوئی ہے, یا کون سا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جو کمپرومائز ہوا ہے, یا عمران خان صاحب نے آفیشیل سیکرٹ کا جو نظام ہے سائفر سیکیورٹی کا وہ کیسے کمپرومائز ہوا ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا بالکل جو ہے وہ اپلیکیشن وہ ہوللی آؤٹ آف پلیس ہے. اس کے اندر منسٹری آف فارن افیئرز مدعی ہی نہیں ہے. 1 سال کی تاخیر کے بعد یہ پرچہ رجسٹر ہوتا ہے. 4 ملزم بتائے جاتے ہیں, 4 میں سے 2 کو نکال دیا جائے, جب بیچ میں سے اسد عمر صاحب کو نکال دیا جاتا ہے, اعظم خان سے بیان لے لیا جاتا ہے, تو کیس کے حالات اسی وقت مشکوک ہو جاتے ہیں اور ضمانت کا کیس بن جاتا ہے. جو معاملہ سائفر کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے 2 دفعہ رکھا جائے, جو معاملہ کیبنٹ کے آگے رکھا جائے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھا جائے, وہ کرمنل لاء کا سبجیکٹ کیسے بن سکتا ہے, وہ کرمنل لاء میں ایشو کیسے بن سکتا ہے. سو یہ جو FIR رجسٹر ہوئی ہے اور اس کو جرم گردانے جانا یہ بالکل غیر مناسب قدم تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ آرگیومنٹ تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ریز کیا, جس کا کوئی جواب نہیں تھا, خاموشی تھی اس پہ, کہ آپ کا کیس ہے کہ وزیر اعظم کے پاس سائفر 33 دن تک رہا, اس کے بعد نئے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں, ان کے پاس 170 دن سائفر رہتا ہے, اور وہ سائفر کے اوپر میٹنگ بھی کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. تو وہ میٹنگ انہوں نے سائفر کے بغیر کیسے کر دی, یا 170 دن خاموشی کیسے رہی, یا آپ FIA بتا دیں کہ آپ نے کیا جو سکسیسر پرائم منسٹر تھے ان کو شامل تفتیش کیا, ان کا بیان ریکارڈ کیا, یا ان کو ملزم بنایا اس کیس میں. جواب ہے نہیں, خاموشی. تو یہ تمام کے تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ اس کیس میں بہت زیادہ ابہام ہیں. کوئی ایک ایسپیکٹ بھی ڈسٹربنگ نہیں رہا, کوئی اس میں ملک کو نقصان نہیں ہوا. اس میں بلکہ ملک کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کو روکیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. سو میرا یہ خیال ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, قوم کے اندر ایک انتشار پھیل گیا کہ خان صاحب کو یا سزائے موت ہو سکتی ہے یا 14 سال تک قید کی سزا ان کو سنائی جا سکتی ہے. سر قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اگر یہ ممکن ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا, ضمانت کے لیے کیا درخواستیں دیں گے, سپریم کورٹ سے کیا رجوع؟ آپ نے بہت سیریس بات کر دی ہے. نہ یہ ڈیتھ سینٹینس کا کیس ہے, نہ یہ لائف امپریزنمنٹ کا کیس ہے. میری نظر میں یہ جرم ہی نہیں ہے. یہ بہت جلد جب ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس کیس کے اندر کیا اور اس کے